ہو سکتا ہے آپ کر رہی ہو نا, مائٹ پاسبل, لیکن ابھی تک کوئی ایسے چانسز نہیں ہے. بٹ یو نیور نو. ایسے ایونٹس بہرحال ہو رہے ہیں جو کہ بڑی اچھی بات ہے. تو آج ہم تائیکوانڈو سے متعلق بات کریں گے, اینڈ وی ہیو ود اس گلگت بلتستان سے ہیں, تائیکوانڈو میں 7 سال سے ہیں, مختلف سکولز میں کوچنگ بھی کر رہے ہیں, اکیڈمی میں کوچنگ بھی کر رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں اسپورٹس اینڈ سائنس. تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. وی ہیو ود اس سرتاج علی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ سرتاج؟ سرتاج 7 سال ان تائیکوانڈو, اسٹارٹ کیسے ہوا؟ اسٹارٹ بیسکلی میں اسٹڈی میں اچھا تھا فرسٹ آف آل, کیونکہ 8th اسٹینڈرڈ تک میں اسکول کا ٹاپر تھا. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 9th میں کیا ہوا پھر؟ 9th میں بھی صحیح تھا, لیکن میں نے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کیا. پتہ چلا کہ مارکوٹائی میں بھی اچھے ہو. تو میں ٹاپر تھا اسکول کا. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹریڈیشنل کوئی فیلڈ اختیار کر لے گا, بٹ میرا کیونکہ میرے فادر خود پروفیشنل باکسر تھے, 22 سال آرمی کو سروسز دی. سو اس کے بعد باکسنگ جوائن کرنی تھی, بٹ باکسنگ کی فیسلٹیز نہیں تھی. تو تائیکوانڈو کیونکہ کلب اویلیبل تھا, میں نے تائیکوانڈو سٹارٹ کیا, اور شروع میں وہاں سادات تائیکوانڈو کے نام سے بلتستان سکردو کے اندر. اچھا. سو میں نے 3 سال وہاں کنٹینیو کیا, اور بلیک بیلٹ تک میں نے ایونٹ پارٹیسپیٹ نہیں کی. یہ ایک مسنگ جو چیز تب رہی, اور اس دوران پھر میں نے اسٹرگلس کیے, کیونکہ بیک ورڈ جو سوسائٹی کا ایک امپیکٹ تھا وہ میرے ساتھ, کیونکہ وہ پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ میڈیکل انجینئرنگ میں جائے گا. جب میں نے فیلڈ اس طرف یہ چوز کیا تو پھر نگیٹو چیزیں اور ڈی موٹیویشن سٹارٹ ہوئی. بلتستان میں رہتے ہوئے آپ کو سیکھنے کا بھی موقع ملا, کھیلنے کا بھی موقع ملا, فیسلٹیز موجود تھیں؟ بلتستان میں فیسلٹیز نہیں تھی, بٹ میں نے سٹارٹنگ لی, لیکن وہ ناکافی تھی کہ آپ نیشنل لیول پہ بیٹ نہیں کر سکتے تھے. دین میں اسلام آباد آ گیا, اور اسلام آباد میں ہمارے بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں بشارت اخنزادہ, وہ میرے فرسٹ انسپریشن تھے. جو تائیکوانڈو میں نے پروفیشنل سٹارٹ کی تھی اس کو دیکھ کے کی تھی, بٹ ناؤ میں اسی کی اکیڈمی میں ایز اے ٹرینر بھی کام کرتا ہوں, اور اس سے ٹریننگ بھی لیتا ہوں. جو میرے انسپریشن تھے. آپ کے ٹرینرز پاکستان سے باہر پاکستان سے بھی ہیں, اور ورلڈ 4 ٹائم چیمپئن افغانستان سے محمود حیدری, اس کے ساتھ بھی میں پچھلے 1 سال سے ٹریننگ کر رہا ہوں. اور پاکستان کیمپ بھی ٹریننگ کے لیے, ابھی بھی میں پاکستان کیمپ جا رہا ہوں ٹریننگ کے لیے, کیونکہ اپ کمنگ ایونٹس آ رہے ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل. ایک نیکسٹ منتھ کے ایونٹ جو اس کا ذکر کیا ایشین چیمپئن ہو رہی ہے, اس میں انشاءاللہ پارٹیسپیشن دوں گا, اور کوشش ہے کہ اچھے ریزلٹس. اور پارٹیسپیشن کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ پارٹیسپیشن کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گلوبل ایتھلیٹکس آپ ممبر ہو, اور گلوبل لائسنس WTF سرٹیفکیشن ہوتی ہے. جب آپ اور انٹرنیشنلی آپ نے ایونٹس کھیلے ہو, دین آپ ایزیلی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو. اس کی رجسٹریشن فیس ہوتی ہے, اور باقی آپ کی ٹریننگ میں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب لڑکیاں بھی تائیکوانڈو سیکھ رہی ہیں. لاسٹ جو ایونٹ ہوا تھا اس میں بہت سے ممالک سے لڑکیاں بھی پاکستان آئی تھیں, اور آئی ایم شیور کہ اپ کمنگ جو ایونٹ ہے اس میں بھی لڑکیاں جی, اس میں قریب 24 اب تک 24 کنٹریز کے پلیئرس کی رجسٹریشن ہوئی ہے, ایشین لیول پہ ہے. اور ہمارے گلگت سے بھی فیمیل ایتھلیٹس ہیں, کیونکہ وہاں پہ بیک ورڈ بلتستان سائڈ پہ خصوصاً کیونکہ بہت زیادہ جینڈر ڈسکریمنیشن کرواتے ہیں, وہاں پہ فیمیلس بھی ہیں. ہماری ٹیم کی ایک ایتھلیٹ ہے جو نیشنل اور انٹرنیشنل پہ پہلے بھی پارٹیسپیٹ کر چکی ہے, اور اب بھی کر رہی ہے. کتنی کیٹیگریز ہیں ایشین چیمپئن شپ میں؟ ایشین چیمپئن شپ میں قریب 8 کیٹیگریز ہوتی ہے, فن ٹو اوپن ویٹ تک. میں بینٹم ویٹ میں کھیلتا ہوں, اور اس سے پہلے نیشنل اور انٹرنیشنل اسی ویٹ میں کھیلا ہوں. شعیب کو چھینکیاں جا رہی ہے, اللہ خیر کرے. کوئی یاد کر رہا ہے, یا پھر وہ دانا خواستہ کوئی کسی بیماری کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے چھینکیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, کیونکہ یہ دوسری چھینک ہے جو تیسری تو کل چھٹی سمجھو. اچھا یہ بتائیں کہ ایشین چیمپئن شپ کے ذریعے ہم بات کریں تو اس کے لیے کوئی اسپیشل تیاری بھی آپ کرتے ہیں کہ اب ایونٹ آنے والے, انٹرنیشنل ایونٹ آنے والے, تو اسپیشل تیاری چل رہی ہے اس کی, ٹریننگ بھی؟ اور جی, اس کی یہ کہ سب سے جو مین چیز ہے, ہمیں ویٹ مینٹین رکھنا ہوتا ہے, جس کے لیے ڈائٹ لازمی ہے. اور اس کے ساتھ مارننگ ٹریننگ سیشنز کرنے ہیں, پھر ایوننگ ٹریننگ آپ نے کرنی ہے. جو آپ کے پارٹنرز ہوتے ہیں اور وہ ورلڈ کلاس فائٹرز ہیں, سو آپ نے ایوری ٹائم کنیکٹ رہنا ہے اپنی پریکٹس, اور اس کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے. ساتھ ساتھ آپ نے مینٹلی جو ہے پریپیئر ہونا ہے, کیونکہ مینٹل. اچھا, ایک چیز جو میں نے آبزرو کی کہ جب بھی ایونٹ ہوتا ہے اس طرح کا انٹرنیشنل لیول کا, تو کورین ڈیلیگیٹس آتے ہیں. کیا اس لیے کہ یہ کورین مارشل آرٹ ہے, یا ضروری نہیں ہے کہ کوریا سے ہی کوئی آئے, وہ کسی اور کنٹری سے بھی ہو سکتے ہیں؟ ہاں, ضروری نہیں ہے, ابھی پاکستان سے بھی نہ ہو, کیونکہ کافی اویئرنیس پھیلی ہے. دیٹس وائی ابھی پاکستان کے کافی آفیشلس ہیں, اور وہ انٹرنیشنل اور نیشنل ایونٹس میں ریفریز اور اس میں جوریز میں وہ. اور اس میں ایج گروپ کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ جیسے جوڈو میں باقی جتنے بھی ہوتے ہیں کراٹے وغیرہ, اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹی ایج کے بچوں کے لیے علیحدہ کچھ اہتمام ہوتا ہے. جی بالکل, اس میں جونیئر ویٹ کی الگ کیٹیگریز ہوتی ہے, اور سینئر ویٹ کی. ایج کا بھی ہوتا ہے, یا انڈر 17 یا 17 سے آپ, ایج بھی اور ویٹ بھی. ویٹ بھی, ٹھیک ہے, یہ لازمی ہے.
जूनियर वेट में आपने अंडर 17 से नीचे होना होता है और फिर सीनियर उसके बाद। अच्छा, नॉर्मल जो हम कराटे जिसको कहते हैं और ये जो ताइक्वांडो होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है? टेक्निक्स और रूल्स का फ़र्क है मेरे ख्याल से। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स के जितने रूल्स ये होता है कि ताइक्वांडो है लेटेस्ट गेम है, इलेक्ट्रॉनिक वीकेंड से इलेक्ट्रॉनिक गेम है। आप सेंसर पे हिट करते हो, इलेक्ट्रॉनिक के लिए आप वहाँ ऑलरेडी पॉइंट फिक्स होते हैं और पॉइंट गेम है। पॉइंट सेंसर या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है, वो हमें चेस्ट गार्ड अच्छा लगा होता है। जी बिल्कुल लगा, वहीं पे हिट करना है आप हिट करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली शो होता है। अच्छा, जी कितनी चिप्स लगी होती हैं यहाँ? आई डोंट रिमेम्बर, बट इतना पता है कि इलेक्ट्रॉनिक होता है और हेड गेयर होता है। चिप को हिट किया तो आपको पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। फिर दो चीजें होंगी, एक क्या हम चिप को हिट करें, दूसरा हम चिप को बचाना है। ऐसा ही समटाइम ऐसा कि दोनों की लग जाती है और फिर ये पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब बहुत टेक्निकल गेम हो गया। टेक्निकल गेम है, अन्यवानी मारना आपने। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने टेक्निक्स को फॉलो करना है। मेंटली आप जब तक तैयार ना हो। अच्छा, ये चिप्स तो सामने लगी होती है ना, अब इसमें पैरों का भी इस्तेमाल होता है। पैरों से किक कैसे मारेंगे तो वो चिप को हिट करेगी? पैरों से लाजमी है कि आपने अपने सोल्स को हिट नहीं करना है, आपने फ्रंट लाइन से। बिल्कुल, यहाँ सेंसर लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक, आपकी फुट पे भी ना, आपकी फुट का सेंसर टच होगा तो पॉइंट मिलेगा, टच होगा, अदरवाइज नहीं। आपका अगर आपकी नी टच होती है तो या आपका आपके फुट के अपर साइड पे एक आपका सेंसर है, वो फुट सेंसर पे टच, आपकी नी नी अगर टच होती है, अगर आपके एल्बो टच होती है आपने किया तो पॉइंट उसको मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ये यूं करके मारा आपने अपने आप को किसी, अगर आप गलत हिट करते हो तो वो क्रॉस होता है और देन आपका पॉइंट कटता है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बार बार जिक्र किया मेंटली फिट होने का, किस लिहाज से? आई मीन उसमें क्या इशू होता है? आप स्ट्रेस होता है, कोई और एलिमेंट होता है माइंड में कि आप सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने प्लेयर को जज करना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। ये बिलोंग्स करती है आपके मेंटल हेल्थ पे, आप कितना रिलैक्स होते हो। और टेक्निक्स होती है, नोट्स होते हैं, बेसिक नोट्स होते हैं, अगर आप उसको पिक करते हो देन आप खेल सकते हो। अदरवाइज आपके पास वैरायटी हो, किक्स हो, लेकिन आपके पास टेक्निक नहीं, आप मेंटली इजी नहीं हो तो यू कैन नेवर डू फाइट। अच्छा, और टेक्निक सीखने में कितना टेक्निक सीखने में ये कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, स्टैंडर्ड्स होते हैं या स्टैंडर्ड होते हैं। और ताइक्वांडो ऐसा कि हर नए साल टेक्निक्स आते हैं। लाइक मैंने आज नए टेक्निक ईजाद कर ली, उसके अगेंस्ट फिर आएगा। तो ये टेक्निक्स कौन ईजाद करता है? प्लेयर्स ही, प्लेयर्स में से कोई भी उसको फिर रजिस्टर कराते हैं? नहीं, वो देखते हैं, इंटरनेशनली इवेंट्स में खेलते हैं, अगर कहीं वैरायटी नजर आएगी दिस इज न्यू, देन हर कोई उसको फॉलो करता है, देन उसके अगेंस्ट कोई चीज़ लाते हैं। इस तरह ये कंटिन्यू हुआ। जब 90s की बात करें तो बहुत टफ थी, वहाँ पे आपको टेक्निक्स नज़र नहीं आएंगे, एग्रेशन नज़र आएगा। नाउ आपने डिफेंस भी, टेक्निक भी, अटैक भी, स्ट्रेच भी, सारी चीज़ें। तो किसी भी फाइट के बाद फिर कितने दिन रेस्ट करते हैं? नॉर्मली अगर इंजरीज हो तो हम जब तक इंजरीज रिकवर ना हो रेस्ट नहीं करते हैं। इंजरी किस किस्म की होती है? इंजरीज कॉमन इंजरीज होती है, नी इंजरीज होती है, नी मिसप्लेस होता है, समटाइम एंकल का जो है मुड़ना, ये बहुत। और वो जो बहुत छोटे छोटे से बच्चे फाइट कर रहे होते हैं उनको ज्यादा चोटें लग जाती हैं? नहीं, फाइटर्स को लगती हैं, बच्चों को तो क्योंकि सेल्फ डिफेंस तक करते हैं तो उनको इतना इश्यूज नहीं होता। अच्छा, जो ट्रेनर होते हैं वो ऑलरेडी अवेयर होते हैं कि बच्चों को क्या ट्रेनिंग करवानी है, तो अच्छा, एक चीज़ हमारे व्यूअर्स के नॉलेज के लिए भी और हमारे नॉलेज के लिए भी ऑफ कोर्स बता दें कि G1 का स्टेटस पाकिस्तान के पास है, इससे ऊपर कितने लेवल्स होते हैं और ये G1 क्या होता है? G1 ये आप यूँ से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पहला स्टेज है। इसके बाद G2 होता है, उसमें हाई क्वालिटी और वैरायटी बड़े नाम आते हैं, प्लेयर्स, इंटरेस्टेड प्लेयर्स आते हैं। फैसिलिटेशन के हवाले से जी हाई क्वालिटी की बात करें, वो खेल हाई क्वालिटी है कि प्लेयर्स के हवाले से, प्लेयर्स इंटरेस्ट शो करते हैं। अब आप G2 हो तो देन प्लेयर्स इंटरेस्ट शो करते हैं, जो अच्छे प्लेयर जो वर्ल्ड लेवल पे जिनका नाम है। G1 हो तो लोकल और जो नॉर्मल प्लेयर्स है वो पार्टिसिपेशन करते हैं। हम एटलीस्ट G1 में पहुंचे और ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे। अब ये 4th एशियन हो रहा है, इसमें 25 कंट्रीज अब तक रजिस्टर्ड हुई हैं। ये G2 होगा? G2 होगा जी, G2 होगा, ग्रेट। और ये कितने लेवल्स होते हैं इसके? इसके लेवल्स आई थिंक मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन G2 आई थिंक नेक्स्ट। नहीं, पर पाकिस्तान तो अगर स्टेटस G1 है, फिर G2 कैसे होगा? ये G1 पिछले साल हो गया, अब G2 पे आ गया। मतलब हर साल होगा, तो हर साल होगा, तो हर साल लेवल अप हो जाएगा। इसका खैर एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन G2 से बेहतर ही। अच्छा, जहाँ पे आप जिस एकेडमी में आप ट्रेनिंग देते हैं, आपके अलावा जो ट्रेनर्स हैं वो भी आपकी तरह क्वालिफाइड हैं, वो भी इसी तरह सीखे हुए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन? मेरे साथ जो हेड कोच होते हैं, हमारे ओमान नेशनल टीम के कोच रह चुके हैं और 3-4 ईयर्स वहाँ सर्विसेज दी हैं, और इस्लामाबाद रीजन के वो कोच भी रह चुके हैं नेशनल में। और इसके अलावा सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है, पिछले
20 ایئر سے وہ سروسز دے رہے ہیں. اوکے. اور آپ بھی مختلف سکولز کے ساتھ بھی ہیں, اکیڈمی کے ساتھ بھی ہیں, جی اور اس کے علاوہ کیا مصروفیت؟ اسٹڈی بھی ہے ساتھ ساتھ. اچھا, مینیج ہو جاتا ہے ٹائم؟ مشکل ہے لیکن مینیج کرنا پڑتا ہے. کہاں مشکل آتی ہے؟ مشکل یہ کہ جب آپ ارلی آن مارننگ میں کہیں آپ ٹریننگ سیشن کے لیے جاتے ہو, دیٹ ٹائم پھر آپ کو کالج مس ہو جاتی ہے, اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ تائیکوانڈو آپ کو فل ٹائم مانگتی ہے. جب ابھی جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں, مجھے آف لینا ہوتا ہے کالج سے. پھر کالج کی جو رزلٹ صحیح نہیں آئے تو پھر پیرنٹس اور بیکورڈ, کیونکہ سوسائٹی ہے یہ چیز نہیں مانگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹڈی وہ آلریڈی ایک سینیریو ایسے سیٹ ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹڈی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن دونوں چیزیں بس دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ ایجوکیٹڈ ہو تو مینٹلی ریلیکس ہو کے پڑھیں گے نا. اچھا, اسپورٹس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سرتاج کے مصر کے لوگ جو ہیں وہ بڑے وائبرنٹ ہیں. ہم فٹ بال میں بھی دیکھتے ہیں, وہ جیت رہے. لاسٹ جو پاکستان میں ایونٹ ہوا تھا اس میں آئی ریممبر کہ ایجپٹ نے ون کی تھی فائٹ. وہاں کے لوگوں کا جو ہائٹ, فزیک, جو باڈی اسٹرکچر ہے, کیا وہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے ان کے کسی بھی کھیل کو کھیلنے کے لیے, یا ٹریننگ ایگزیکٹلی؟ اگر آپ ہائی کوالٹی پلیئر نہیں ہو تو بڑا امپیکٹ کرتا ہے. آپ ہائٹ, اب میں جیسے مجھے خود بھی ایشوز ہوتے ہیں ہائٹ کے, نہیں اگر آپ ٹیکنیکلی کلیئر ہو, آپ کا ہوم ورک کلیئر ہے, دین کوئی میٹر نہیں کرتا. اب جو میرے ساتھ ورلڈ چیمپئن ہے آپ دیکھیں گے اس کی ہائٹ 5'5" میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ, مجھ سے بھی چھوٹے ہیں لیکن وہ ورلڈ چیمپئن ہے. سو ہائٹ میٹر نہیں کرتی, اگر آپ پرفیکٹ ہو تو, ٹیکنیکلی کلیئر ہو تو. دین ایجپٹ کے پلیئرز ایسا کیا کرتے ہیں کہ وہ کھیل کے میدان میں مختلف کھیلوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, چاہے وہ تائیکوانڈو کی بات ہو, فٹ بال کی بات ہو, کسی بھی چیز کی, تو وہ ہمیں زیادہ آگے نظر آتے ہیں بہت سی کنٹریز سے. یہ میرے خیال سے ایتھلیٹس کی کیئر نہیں ہوتی ہے. آپ کو انجریز ہو, ہمیں اگر انجریز ہوتی تو ہمیں 1 سال ریسٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا ہمارے پاس فزیو نہیں ہوتا, ہماری ڈائٹ پلان دینا ہوا, کوئی ڈائٹیشین ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ ابھی پاکستان میں سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے, اولمپکس برونز میڈلسٹ ہے ایران سے. جی جی, تو اب چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جب بات ہم مصر کی کریں تو وہاں پہ وہ بہت پہلے سے ان کا مائنڈ سیٹ, یا گراس روٹ لیول پہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے. اگر انجری ہوئی ہے تو ایک اچھا فزیشین ان کے پاس ہے, ڈائٹیشین ان کے پاس ہے, ٹریننگ دین ایونٹس بہت زیادہ ہونا, تواتر سے ہونا, تاکہ آپ نئی نئی ٹیکنیک سیکھ سکیں. اور ہم ایجپٹ کے ساتھ کولیبریٹ بھی کر سکتے ہیں بہت سارے کھیلوں میں, بہت سی سپورٹس کو سیکھنے میں ہم ان سے اسسٹنس لے بھی سکتے ہیں, اور بہت سے سپورٹس میں ہم ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں. ایبسلیٹلی رائٹ. کوئی کسی چیز میں بہتر ہوگا, کوئی کسی اور چیز میں بہتر ہوگا. ہر شخص کا, ہر خطے کا پوٹینشیل ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہم سب کو ایک دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ جو ایشین چیمپئن شپ کی ہم نے بات اس سے پہلے کی, واٹس دا نیکسٹ, اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اس کے بعد فی الحال تو کوئی آئیڈیا نہیں, لیکن انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں. آپ کسی انٹرنیشنل ٹور پہ ابھی تک نہیں گئے؟ جی نہیں, میرا جو بھی وہ پاکستان میں ہوا. جی جی, میرا پلانس ہے ابھی ایران میں اوپن ہو رہا ہے, کیونکہ میرے پاس سپانسرز نہیں تھے. دیٹس وائی تائیکوانڈو کے لیے بھی سپانسر لازمی ہے, کیونکہ فیڈرلی سپورٹ ہوتا ہے بٹ وہ ناکافی ہوتا ہے, اس لیے. بٹ فار دی نیشنل ایونٹ ایز ویل آپ کو سپانسر چاہیے, نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں میں ہمیں دونوں میں, کیونکہ آپ کے وہ جو چپس کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کو ٹریننگ چاہیے, آپ کو ڈائٹ چاہیے, پھر چیزیں آپ نے یونیفارم اپنی کٹ ساری کلیئر کرنی ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ پاکستان میں اتنی فیسلٹیز ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ٹورز پہ نہیں بھی گئے, پھر بھی آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ یہاں پہ لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں, خود بھی اس میں ایکسل کر رہے ہیں, اور رینکنگ بہتر کی اپنی نیشنل ٹیم میں کھیل چکے ہیں. ابھی تو ظاہر اوپن وہ کھیلتے ہیں, لیکن جو اوپن کھیلنے کی آپ نے بات کی کہ اس کے لیے آپ کو ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی تائیکوانڈو میں اگر آئے تو کس طریقے سے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں؟ جی, وہ ایسوسیشنز بنے ہوتے ہیں ریجن لیول پہ یا پروونشل لیول پہ, وہ وہاں سے کلیئرنس دیتے ہیں کہ یہ پلیئر ہمارا نیشنل لیول پہ کھیل چکا ہے, اور ناؤ ہی ہیو ریکوائرڈ. ایک بار نیشنل لیول پہ کھیل لیا, دین یو آر گڈ ٹو گو فار دی انٹرنیشنل لیول. اس کے لیے بس پروسیس ہوتا ہے, آپ نے فیس پے کرنی ہوتی ہے. کتنی؟ زیادہ نہیں ہے, 10,000, اور سال میں ایک دفعہ اس کو رینیو کرانا ہوتا ہے. گلوبل جو 10,000 بڑے پیسے ہوتے ہیں, تھوڑے پیسے نہیں ہوتے, زیادہ نہیں. لیکن چلیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آنے والے ایونٹ کے لیے بھی ہماری دعائیں آپ کے لیے, نیک خواہشات جو نومبر میں ہونے. بہت شکریہ, آج آپ صبح پاکستان کے ساتھ پہ تشریف لائے, اور ہم کوشش کریں گے کہ جب آپ فائٹ جیت کے آئیں تو پھر ہم آپ کو بلائیں, پھر آپ سے پوچھیں گے کس کے ساتھ فائٹ آپ کی کیسی رہی, کیونکہ تائیکوانڈو کی ظاہر ٹیکنیکس بھی ڈفرینٹ ہیں, کھیلنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے. یہ چپ شپ والی بات مجھے بھی نہیں پتا, حالانکہ میں نے ہوسٹ کیا تھا, مجھے کیا پتا بھائی کیا سسٹم چل رہا ہے اندر, کون سی چپیں لگی. چپس کا پتا ہے, چپ کا نہیں پتا تھا کہ چپ لگائی جاتی ہے. مجھے بھی چپس کا پتا ہے جو کھائے جاتے ہیں, بڑے مزیدار ہوتے ہیں, لیکن شیپ کتنا اچھا لگتا ہے کہ